أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83 سے 88، اور یہ سورۃ القصص کا آخری سبق ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ سورتوں کے آغاز میں اور سورتوں کے آخر میں اللہ رب العزت انتہائی اہم موضوعات اور انتہائی اہم احکامات نازل فرماتے ہیں۔ آپ اس سورۃ القصص ہی کو دیکھ لیجئے، یہ اس سورت کا آخری سبق ہے اللہ کی توفیق سے، جو آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس آخری سبق میں بھی اللہ رب العزت نے انتہائی قیمتی باتوں کو جمع فرما دیا ہے، جو بڑی ہی جامع اور بڑی ہی کمپریہنسو قسم کی باتیں اور احکامات ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی توحید،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور معبود نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کی اور اسے پکارنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے آپ کے قیامت تک آنے والے امتیوں اور مومنین کے لیے کچھ جامع قسم کی نصیحتیں اور احکامات نازل فرمائے، اور یہ نصیحتیں ایک داعی اور ایک مبلغ کے لیے بھی انتہائی قیمتی ہیں۔ اور پھر کیونکہ ان آیات سے قبل ذکر چل رہا تھا قارون کا، جسے اللہ پاک نے بڑا مال و دولت اور بڑی چودراہٹ اور سٹیٹس اور مقام عطا فرمایا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ زمین میں دنسا دیا گیا تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے۔ اسی طرح اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ اور قصہ بھی گزر چکا ہے۔ تو فرعون کا انجام بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ بھی بڑا متکبر تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کا غرور بھی کس طرح خاک میں ملایا۔ تو چونکہ اس سے قبل فرعون کی تباہی کا، قارون کی ذلت و رسوائی اور زمین میں دنس جانے کا ذکر تھا، اس مناسبت سے اللہ پاک نے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اپنے ایمان والے اور جنت کے حقدار بننے والے بندوں کے جو بنیادی اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری والے ہوتے ہیں، ان میں تکبر اور بڑائی نہیں ہوتی ہے، اور وہ زمین کے اندر کوئی اقتدار اور زمین میں کوئی بڑائی اور اونچا منصب اور اسٹیٹس پانے اور حاصل کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے کہ میں اونچا ہو جاؤں اور سب لوگ نیچے ہو جائیں۔ اپنے آپ کو سب سے اونچا اور بڑا سمجھ کے دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ جو لوگ اللہ کی جنت کے مہمان بنے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ آج کے سورۃ القصص کے آخری سبق کا اور آخری سبق کی آیات کا کچھ خلاصہ اور اس کی کچھ آؤٹ لائن ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخری گھر، الدار الآخرۃ، الدار عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ الآخرۃ بولتا کے ساتھ مؤنث لفظ استعمال کیا گیا۔ الدار الآخرۃ، آخری گھر، اور آخری گھر ایک مومن کا تو جنت ہوگی، اور ایک کافر اور منافق اور اللہ کے باغی اور مشرک کا آخری گھر وہ جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو الدار الآخرۃ، آخری گھر، اور دل کا معنی ہوتا ہے وہ، دل کا مؤنث کے لیے اور ذالک مذکر کے لیے، وہ لفظی معنی، لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں یہ کتاب، کیونکہ وہ کتاب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ دل کا جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا کہ وہ یا یہ آخری گھر جس کا ذکر تمہارے سامنے بار بار ہوتا رہتا ہے قرآن مجید میں، اور تمہیں آخرت کی فکر کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے بار بار قرآن مجید میں ابھارا جاتا ہے، وہ والا جس کا ذہن میں تصور پہلے سے موجود ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخری گھر یا وہ آخری گھر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ نجعل، ہم بناتے ہیں،
ہم عطا کرتے ہیں، وہی اسائن، ہا اسے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الدار الاخرۃ کی طرف، ہا ضمیر مؤنث، نجعلو، یجعلو، تجعلو، اجعلو، نجعلو، یجعلو وہ بناتا ہے، تجعلو تو بناتا ہے، اجعلو میں بناتا ہوں، اور نجعلو ہم بناتے ہیں، نجعلو ہم بناتے ہیں، مراد ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں، اسائن کرتے ہیں، ہاں اسے، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یریدون جو نہیں چاہتے، ارادہ رکھتے، لا یریدون جو ارادہ بھی نہیں رکھتے، علوًا کسی طرح اونچا ہونے کا، علوًا کسی طرح اونچا ہونا، کیونکہ تنوین ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی طرح کا اونچا ہونے کا وہ ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی سوچ عاجزی والی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں، میں حقیر سا بندہ ہوں، میں کمزور سا بندہ ہوں، تو وہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو دنیاوی مفادات کے لیے، لوٹ مار کے لیے، کرپشن کے لیے، اور اپنے آپ کو چودھری، وڈیرا، بڑا، صدر، وزیر اعظم کہلوانے کے لیے جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس ذہن سے کسی پوسٹ پہ بیٹھتا ہے، اس کی نیت تو اللہ کے ساتھ، اس ذہن سے وہ کسی بڑی پوسٹ اور ذمہ داری کو حاصل کرتا ہے کہ یہاں پر کرپٹ اور اللہ کے دین کے باغی اور بے دین لوگ قابض ہیں، تو میں ان سے اس ملک کو، اس خطے کو اور اس اقتدار کی سیٹ اور کرسی کو آزاد کرواؤں، اور یہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اگر کسی کی یہ نیت ہے تو پھر تو درست ہے، لیکن یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے کہ عام حالات میں وہ کسی طرح زمین میں اونچا ہونے کا خیال بھی نہیں رکھتے، مراد تکبر ہے۔ لا یریدون نہیں وہ ارادہ کرتے، نہیں وہ ارادہ رکھتے، علواً کسی طرح اونچا ہونے کا، بلندی کا، اللہ اکبر، فی الارض زمین میں، جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ولا فسادن اور نہ کسی فساد کا۔ فساد کا لفظ عام طور پہ چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے، رہزنی کے لیے، لوٹ مار کرنا، اس طرح کے قتل و غارت کرنا، اس طرح کے جرائم کے لیے فساد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو غصب کرنا، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اگر اس کو مزید وسیع کیا جائے تو فساد کا لفظ معنی ہوتا ہے خرابی، یعنی زمین پر امن کب قائم ہوگا؟ جب اس زمین پہ اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا۔ جب اس زمین پہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا اور اس زمین پہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام اور قانون چلے گا اور لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو اس زمین سے فساد ختم ہو جائے۔ تو یہ کسی قسم کا فساد کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ دونوں خرابیاں اور یہ بربادیاں قارون، فرعون، حامان، ابو جہل، اس طرح کے لوگوں کے اندر موجود تھی۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کا ذکر کر دیا کہ ایسے لوگوں کو، قارونوں کو، فرعونوں کو، جابروں، ظالموں کو، جو اپنے اقتدار کو وسیع کرنے کے لیے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں زمین پر، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے،
ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا اور فساد کا ارادہ تک نہیں رکھتے۔ فساد کرنا تو دور کی بات، اور اپنے آپ کو اونچا اور بڑا بنانا تو دور کی بات ہے، وہ ایسا کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں یہ بات شامل ہی نہیں۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم پھولوں کو مسلا جا رہا ہے، اور عورتیں جن کو قتل کرنے کی دنیا کا کوئی قانون بھی اجازت نہیں دیتا، بچوں کو قتل کرنے کا دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود یہ ظالم جابر لوگ اپنے ملکوں کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو وسیع کرنے کے لیے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور جوانوں سے میدانوں میں لڑنے کے بجائے آبادیوں کو اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور دوبارہ سے فرعون کی یاد تازہ کروا رہے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا ہم بناتے ہیں اسے، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یریدون جو نہیں ارادہ کرتے، علوا کسی طرح اونچا ہونے کا، فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ کسی طرح کے فساد کا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سٹیٹس، مقام، عزت، نبوت، رسالت اور حکمران مدینہ کے ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کا زبردست نمونہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں آپ فاتحانہ شان کے ساتھ 8ویں سال دوبارہ واپس داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ کی گردن مبارک، آپ کا سر وہ نیچے جھکا ہوا، جھکے ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور کوئی آپ چاہتے تو سب کو قتل کروا کے خون کی ندیاں بہا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں، سب کو لائن میں کھڑا کیا، سوال و جواب کیے اور ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ عاجزی تھی نا، انکساری تھی۔ جس شخص میں عاجزی انکساری ہوگی، اللہ کی قسم، وہ ایک چڑیا، ایک بلی، ایک چونٹی، ایک کیڑے مکوڑے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکے۔ جس میں عاجزی ہوگی، اور جس میں تکبر ہوگا، وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام بھی کر دیتا ہے اپنی کسی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عاجزی اور انکساری کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، بے شک اللہ پاک نے میری طرف یہ وحی کی کہ عاجزی اختیار کرو۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی ان تواضعوا کہ عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی جھک جانا، حتی لا یفخر احد علی احد، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر کوئی فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی شخص کسی دوسرے پر سرکشی نہ کرے۔ سرکشی، چڑھائی کر دینا، ظلم زیادتی کر دینی، یہ سارا کچھ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھک جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، لف جاتا ہے، جھک جاتا ہے اللہ کی خاطر، من تواضع للہ، جو اللہ کی خاطر پست ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، لف جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ رفعہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس شخص کو بلند کر دیتا ہے، اسے اونچا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، تو اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ فرعون قارون نے تکبر کیا، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا ہوں، اونچا ہوں، تو کیا اللہ پاک نے ان کو عزت اور آبرو عطا فرما دی؟ نہیں، بلندی عزت عطا ہوتی ہے عاجزی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جو متکبر شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا، بڑا، طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے سب لوگوں کو حقیر، کمزور اور باڑے خیال کرتا ہے۔ فرمایا والعاقبۃ، اور عاقبت، اچھا انجام، عاقبت کا معنی ہوتا ہے اینڈ، والعاقبۃ، اور اینڈ، اور اکثر قرآن مجید میں یہ العاقبۃ الف لام کے ساتھ یہ اچھے انجام کے لیے استعمال ہونا، لفظ استعمال ہو، اور یہ قرآن مجید میں الف لام کے ساتھ العاقبۃ کا لفظ اکثر اچھے انجام کے لیے استعمال ہوتا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں والعاقبۃ، اور اچھا انجام للمتقین، متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، تکبر اور فساد سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ متقی کا معنی بچنے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم من جاء بالحسنہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنا ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت قانون بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اسے کم از کم 10 گنا بڑھا کر درج فرماتا ہے نامہ اعمال، اور 10 سے زیادہ بھی اللہ پاک جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ 700 گنا تک کا بھی ذکر ہے قرآن، اور اس سے بھی زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ اللہ پاک اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1 گناہ کرتا ہے تو اسے 1 گناہ ہی لکھتا ہے، 10 گنا یا 2 گنا بھی بڑھا کر نہیں لکھتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا، یہ اس کی رحمت ہے اور یہ اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص آیا نیکی کے ساتھ یعنی نیکی لے کر، فلہو، تو اس کے لیے خیرن، بہتر ہے، یعنی بہتر صلہ ہے، بدلہ ہے، منہا، اس سے، فلہو خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، یعنی ایک نیکی ہے تو کم از کم 10 گنا صلہ ہو گیا، بدلہ ہو گیا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آیا بھی ساتھ السیئۃ، برائی کے، اور جو برائی لے کر آیا، فلا یجزا، فلا تو نہیں، یجزا، بدلہ دیے جائیں گے، الذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے۔ اللہ اکبر۔ اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے، الا، مگر، ما، جو، کانو، تھے وہ یعملون، کیا کرتے، جو برا عمل کیا تھا نا، بس اتنے کا ہی بدلہ دیا جائے گا، جتنے گناہ کیے اتنے ہی ان کے نامہ اعمال میں درج کیے گئے اور اتنی ہی ان کو سزا ملے گی۔ لیکن نیکی کریں گے تو اللہ پاک جتنی نیکی کی ہے اس سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔
اللہ اکبر. دنیا کے کسی سکول کالج یونیورسٹی میں ایسا فائدہ کون دیکھا ہو؟ دنیا کی کسی مارکنگ میں پیپر چیکنگ میں ایسا فارمولا دیکھا آپ نے کہ ایگزامینر پیپر چیک کرنے والا چیکر جو ہے وہ اتنا رحم دل ہو کہ جہاں غلطی ہو وہاں 1 نمبر کاٹے اور جہاں کسی نے صحیح لکھا ہو تو 10 گنا بڑھا کر نمبر عطا کرے؟ یہ صرف اللہ پاک ہی اتنا رحم دل اور اتنا مہربان ہو سکتا اپنے بندوں پر. ان الذی فرض، بے شک جس نے فرض کیا ہے، علیہ کا تجھ پر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جس نے آپ پر فرض کیا ہے، القرآن، یہ قرآن، الف لام قرآن کے ساتھ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن جس کی بات چل رہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، فرض علیک، تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے. فرض کیا سے مراد ہے کہ تم پر نازل کر کے اس کو نافذ کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا اپنے آپ پر بھی اور اپنے ساتھیوں پر بھی، اپنے معاشروں پر بھی، وہ جس نے فرض کیا. قرآن ہم پر فرض ہے. کیا فرض ہے قرآن کا؟ قرآن سمجھنا بھی فرض ہے، قرآن کو پڑھنا بھی فرض ہے، قرآن کو سیکھنا سمجھنا بھی فرض ہے، قرآن پر عمل بھی فرض ہے، قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، اور قرآن کے مطابق اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی عدالتیں، اپنی تعلیم اور اپنی سیاست کو، غمی خوشی کے معاملات کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنا بھی فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا، imposed upon you، فرض علیک imposed upon you. اس میں بڑا ایک پیارا نقطہ اللہ پاک بیان فرمانے لگے ہیں ان آیات میں. وہ نقطہ پہلے سمجھ لیجئے پھر ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات زیر تفسیر میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی، ایک پیشین گوئی کی ہے، بشارت دی ہے. آپ رنجیدہ غمزدہ ہو کر کفار مکہ کے ظلم و ستم سہ کر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. آپ جاتے نہیں تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑ، تو یقیناً آپ کے دل پر ایک بوجھ تو تھا نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا. اپنے خطے اور وطن سے جب انسان نکل جائے، اپنے رشتہ داروں سے، اور پھر وہاں بیت اللہ اللہ کا گھر بھی تھا، تو اللہ پاک نے آیت زیر تفسیر میں آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو بہت جلد اس مکہ کی سرزمین میں دوبارہ لوٹا دینے والا ہے. دوبارہ آپ کو فاتحانہ شان سے اس مکہ مکرمہ میں داخل کر دینے والا ہے. اب ذہن کے اندر ایک خیال تو آتا ہے نا کہ حالات تو بظاہر ایسے نہیں ہیں. مکہ کے اندر کیا حالات تھے مسلمان، اور ہجرت کے دوران کتنی مشکلات تھیں، کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا. اب ایسے حالات کے اندر اگر اللہ پاک یہ کہہ دیں کہ اے نبی فکر نہ کریں، ہم آپ کو بڑے ہی پروٹوکول، عزت وقار کے ساتھ اس مکہ مکرمہ میں دوبارہ لوٹا دینے والے ہیں، اور اس حالت میں نہیں، بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ لوٹائیں. تو خیال آ سکتا تھا کہ ایسا کیسے ہوگا، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین تو تھا، لیکن اطمینان قلب کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اے آپ کے ایمان والے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ یقین نہیں آ رہا نا، تو آپ ایک بات پہ غور کر لیں. وہ بات یہ ہے
کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ غار حرا میں تنہائی میں بیٹھ کر ہماری عبادت کرتے تھے تو کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا تھا کہ ہم آپ کو نبی بنا دیں؟ ہم آپ پر جبریل امین کو نازل کر کے، آپ پر قرآن مجید کی وحی نازل کر کے آپ کو نبی، پیغمبر، رسول بنا دیں گے؟ نہ صرف رسول بنا دیں گے بلکہ تمام رسولوں کا امام بنا دیں گے۔ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان حالات پہ اور اس وقت پہ غور کریں نا، کہ ان حالات میں ایسا ممکن لگتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبی رسول بنا دے اور نبیوں کا امام بنا دے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو بنا دیا۔ تو جس رب نے آپ کو ان حالات میں نبی رسول بنا دیا، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو مدینہ طیبہ سے دوبارہ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی داخل کر دے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے تجھ پر، آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، لام زبر لا، ضرور رادو، وہ لوٹانے والا ہے، لام زبر لا، ضرور رادو، لوٹانے والا ہے وہ کا آپ کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الی طرف معادن، ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ، الی معادن، ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف، مراد مکہ مکرمہ۔ بعض نے جنت بھی مراد لی اور بعض نے دونوں ہی چیزیں مراد لی۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ پر مشکل ترین اور ناممکن حالات میں یہ قرآن مجید نازل کر کے فرض کر دیا، اس کی وحی نازل فرما دی، وہ آپ کو ضرور ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا، معاد لوٹنے کی جگہ، اور تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں عظیم الشان لوٹنے کی جگہ۔ مکہ مکرمہ ایک عظیم الشان جگہ تھی نا۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ربی اعلم، میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، ومن، اور اسے بھی، ہوا وہ، ومن ہوا، اور اسے بھی جو، وہ جو فی ضلال، گمراہی میں ہے، مبین، واضح۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل کر دے گا نا، پہلے آپ کمزور تھے، اب آپ طاقتور ہو کر فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت کی، اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بہرامار فرما دے۔ تو اب کون کون اس پتہ یابی کے بعد مسلمان ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور کون گمراہی پہ پھر بھی اڑا رہتا ہے؟ مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر بھی، مکہ کی فتح کو دیکھ کر بھی، کون گمراہی پر قائم رہتا ہے اور کون ہدایت پا جاتا ہے، یہ میرا رب بھی خوب جانتا ہے۔ وما کنت، آگے اللہ پاک نے تسلی کے لیے کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے نا کہ یہ بظاہر تو ناممکن کام ہے مکہ میں داخل کرنا، تو فرمایا وما کنت، اور نہیں تھے آپ، ترجو، امید رکھتے، ترجو رجا امید کو کہتے، وما کنت ترجو، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان کے، اور ملا کے پڑھیں گے ان یلقا،
کہ نازل کی جائے، ڈالی جائے، نازل کی جائے مراد ہے الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب، الا رحمت من ربک، مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہے، ورنہ آپ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، آپ کو تو ایسی کوئی امید نہیں تھی نا، تو اگر اس نے امید کے بغیر آپ کو نبی رسول بنا دیا ہے تو کیا وہ آپ کے لیے ایک ناممکن کام کو ممکن نہیں بنا سکتا؟ اور اس نے بنا کر دکھا دیا۔ فلا تکونن، پس ہرگز نہ ہوں آپ ظہیرن، مددگار۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی وساطت سے اصل میں آپ کے امتیوں کو 5 احکامات دیے ہیں، 5 حکم اللہ پاک نے دیے ہیں۔ پہلا، فلا تکونن، فتح تو ہم آپ کو دے دیں گے، بقا تو فتح کر دیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ فلا تکونن، پس ہرگز نہ ہو آپ، کیونکہ آخر میں نون نے ثقیلہ ہے، شد والا نون، اس لیے لا میں زور پیدا ہو گیا۔ لا تکونن، ہرگز نہ ہو آپ ظہیرن، مددگار، اللہ اکبر، یا کسی طرح کے مددگار، للکافرین، کافروں کے۔ پس آپ وہ کافر مکہ کے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کی مخالفت کرتے رہے ہیں، آپ نے مکہ فتح کرنے کے بعد بھی ان کا کسی صورت میں ساتھ نہیں دینا۔ ولا یصدنک، دوسرا حکم، ولا یصدن، اور ہرگز نہ روکنے پائیں کا آپ کو، اور وہ ہرگز نہ روکنے پائیں آپ کو، ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد، اذ، جب کہ انزلت، اس کے بعد کہ انزلت، وہ اتاری گئی، الیکا، آپ کی طرف۔ آپ کو جتنی مرضی وہ تکلیفیں دے لیں، تانے مار لیں، مینے مار لیں، لالچ دے لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کسی صورت بھی کفار آپ کو اللہ کے احکامات اور اس کی آیات سے روک نہ پائیں۔ تیسرا حکم، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہے لوگوں، مراد اپنے رب کی توحید کی طرف، کہ اسے پکارو۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ ہو جانا تم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شرک کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتے؟ اصل میں یہ اللہ پاک کا قرآن مجید میں یہ قاعدہ قانون یہ عام چلتا ہے کہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ سنایا اصل میں امتیوں کو جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امتیوں کو اس مسئلے کی اہمیت بتائی جائے کہ اگر پیغمبر کو اس بات میں اور اس مسئلے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے، تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو۔ ولا تدعو، 5واں حکم، ولا تدعو، اور مت پکار، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کسی دوسرے معبود کو، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارنا، یا فلاں یا فلاں، یہ دے دے وہ دے دے، لا الہ الا ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ ہے وہ دعوت جو قرآن مجید کی بنیادی دعوت اور اس سورت کی بھی بنیادی دعوت، لا الہ الا ہو، یہ اصل میں ہوا ہے، تو چونکہ رکتے ہیں تو پھر ہوا کی بجائے ہو پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ اور پھر اس کی 3 دلیلیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں سورت کے آخر میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس لیے کسی اور کو پکارنا نہیں، اور اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کل شیء، ہر چیز اس کائنات کی، ہالکن، ہلاک ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، الا، مگر، سوائے، وجہہ، اس کے چہرے کے۔
کائنات کی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. جس طرح سورہ رحمان میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اور اس نے ہلاک نہیں ہونا، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. وہ حی قیوم ہے. لہ الحکم، دوسری دلیل لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے. اس کائنات میں آرڈر، حکم، چاہے وہ کونی ہے یعنی کائنات میں چاند ستاروں سورج ہواؤں بادلوں اور بیج چرند پرند پھولوں پھلوں درختوں پودوں پتوں ٹہنیوں پر چل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اور جو شریعت کے احکامات ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، یہ سارے احکامات شرعی احکامات وہ بھی اسی اللہ کے چل رہے ہیں. اس لیے عبادت بھی اسی کی ہو. لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، اس لیے عبادت اسی کی ہونی چاہیے. اور تیسری دلیل اسی کے الہ ہونے کی وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. تو جب بالآخر سب نے جمع بھی اسی کی عدالت میں ہونا ہے، اسی کے پاس پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب و کتاب وہی لے گا، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی توحید پر، موت دے تو اللہ ہمیں اپنی توحید پر، اسلام پر شہادت کی موت عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں جس طرح ہم نے سورۃ القصص کو مکمل کیا ہے، اللہ ہمیں اگلی صورتوں کو بھی اسی طرح مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.